کل جہان، کل عالم اور کل کائنات کی تمام تعریفات، حمد و ثنا، تسبیحات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ تمام عالم کا درود و سلام محمد صلی علیہ وبارک علیہم پر اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میں سید آغا جی کیلانی، فقیر من اللہ، آل پیغمبر، خانوادہ رسول، اولاد بطول، فرزند حسنین مقبول سے نسبت رکھتا ہوں، اور تمام اولیاء، بزرگان دین، اسلاف اسلام اور تمام نیک لوگ، اور جو دنیا سے پردہ کر کے دنیا سے چلے گئے اور جو دنیا میں موجود ہیں، سب مجھ سے بہتر ہیں اور سب کو میں خود سے افضل جانتا ہوں۔ میں ناچیز ہوں، میں احقر العباد ہوں، میں تو اللہ کا فقیر ہوں۔ لہذا میرا آج کا جو خطبہ اور جو درس ہے وہ سچا اسلام سے متعلق ہے۔ سچا اور سچا اسلام جو تھا وہ بیت المعمور سے لوح محفوظ میں قلم بند ہوا، پھر وہاں سے اللہ کی مشیت کے مطابق وہ روئے زمین پر اس کا نزول ہوتا رہا بتدریج۔ اللہ نے اس دین کو اپنے منتخب بندوں کے ذریعے، جو پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کے ذریعے بنی نو انسان میں اس کو پھیلایا تاکہ دنیا میں امن ہو اور سلامتی ہو۔ ایمان امن ہے اور اسلام سلامتی ہے۔ جہاں امن ہوگا تو وہیں سلامتی ہوگی، جب امن ہی نہیں ہوگا تو سلامتی کا وہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ لہذا سب سے پہلے امن یعنی ایمان کی اندر جا کے ایمان کو سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ جب اندر ایمان داخل ہوگا تو یہ سلامتی اندر ہی آئے گی، پھر یہ سلامتی اور یہ سکون جب باہر نکلے گا تو پھر ماحول پرسکون ہو جائے گا، اور دین اسلام اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر بتدریج مختلف انبیاء اور رسولوں سے ہوتا ہوا خاتم الانبیاء، ختم المرسلین، رحمتاً للعالمین، جو کہ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، وہاں پہ دین کو لا کے اس کو مستند اور اکمل کر دیا کہ اب میں نے دین کو اکمل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی شریعت سازی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اب اختیار ختم ہو گیا۔ شارع اسلام محمد تھے صلی علیہ وبارک علیہ، اب کوئی بھی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا، چاہے وہ اصحاب رسول ہو، امت رسول ہو، یا پھر وہ خانوادہ رسول سے ہو، وہ شریعت میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لہذا میں آج آپ لوگوں سے جو میرے درس کا آغاز ہے، ہر جمعے کو میرا یہ درس آپ کے پاس آئے گا، ہر جمعے کو میں اس درس کا آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے سچا اور سچا دین اسلام، اسی حوالے سے میں نے اس کو اپنے بیانات میں اور اپنے خطبات میں اس کو میں نے بند کر کے اور آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آج کل کتاب پڑھنے کا جو دور ہے اور جو لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، اب وہ قاری نہیں رہے، وہ سامعین میں سے سامع ہو گئے، وہ سامع ہو گئے، سن لیتے ہیں، اگر اچھی بات لگتی ہے تو عمل کر لیتے ہیں۔ میرا کام ہے کہ میں پیغمبروں کی نسبت سے تعلق ہے میرا، تو میں پیغمبروں کی اولاد ہو کر انہی پیغمبروں کا اصل دین آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے عنوان یہ ہے کہ دین تین چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے: عقیدہ،
عبادات اور معاملات، اس کے بعد دین کا اور کوئی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بیچ میں تذکرتاً بات کر لیتا ہوں کہ اگر داڑھی جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ مرد کے بدن کا حصہ ہے۔ جب مرد اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے چہرے پہ بال نکلتے ہیں اور یہ اس کی داڑھی کہلاتی ہے۔ اس کو دین نے نہیں کہا۔ دین اصل میں خاتون اور حضرات، خواتین اور حضرات دونوں کے لیے یکساں ہوتا ہے، تو پھر داڑھی خواتین پہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو دین کا حصہ نہ بنائے۔ نبی اور رسول چونکہ مرد تھے لہٰذا ان کے چہروں پہ داڑھی کا نکلنا لازمی تھا۔ اس وقت کے مطابق انہوں نے نہیں منڈوائی، نہیں تراشی، چھوٹی نہیں کی، یہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ لیکن داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے، مرد کے بدن کا حصہ ہے۔ اب اگر مرد کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے، اس کی ایک وجاہت ہوتی ہے، ایک اس کی ایک چہرے کی شباہت ہوتی ہے، اور پھر عورت اور مرد میں ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو اسی زاویے میں دیکھا جائے تو داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، تاکہ عورت اور مرد میں ایک فرق واضح ہو جائے اور مرد کی ایک شان بڑھتی ہے۔ لہٰذا دین کا حصہ نہ بنائے، لوگوں پہ ٹھونسے نہ اور ان کو گناہگار ثابت نہ کرے، یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا میں آج بھی آپ سے جس موضوع پہ آ رہا ہوں وہ ہے ہمارے دین کے تین معاملات۔ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ عقیدۃ الایمان ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، پھر ہم نے عبادات میں جانا ہے، پھر ہم نے معاملات میں جانا ہے، تو دین مکمل ہوگا۔ تو میں آج آپ کو اپنے عقیدے سے، جو کہ میرے پیغمبروں کا عقیدہ تھا، میرے اللہ نے وہ عقیدہ پیغمبروں کے سینے میں ڈالا اور پھر وہ سینہ بسینہ ہو کے علم لادنی کے ذریعے وہ پھیلا۔ یہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور یہ شیخ الفقہ اور یہ باتیں اپنی جگہ، کتابوں کا پڑھنا اپنی جگہ، روایتوں کا راوی کا پڑھنا اپنی جگہ۔ میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی زیارت میں نے اپنی نیند کی حالت میں خواب میں دیکھی تو انہوں نے تعلیم دی تو میں بھی راوی ہو گیا۔ اگر اس وقت کا کوئی صحابی جو 200 سال کے بعد کتابیں کا اجرا ہوا، صحیح سطح کا، صحاستہ کا اور ان کے مطابق جو معتبر کتابیں ہیں وہ تو صدیوں بعد آئیں، تو جب ان کے راوی معتبر ہو سکتے ہیں تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم کے بغیر نبی کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ نبی خواب میں خود نہیں آتے اور نہ وہ آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ایزدی ہوتی ہے کہ وہ جس آدمی کو علم لادنی سے فیضیاب کرنا چاہے تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف بخشتا ہے اور اللہ کا احسان اس بندے پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب اس بات کو سمجھنا ہے تو تبھی ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ میں اصل میں آج آپ کو عقیدۃ الایمان سے کرتا ہوں۔ عقیدۃ الایمان میں یہ باتیں ہیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نہ انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پہ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے اور اس عقیدے کے اندر غلو میں نہیں جانا۔ ہم نے اس کے اندر اس عقیدے کو اللہ ہی کے کلام، اللہ ہی کی بات اور اللہ ہی کی جو کہی ہوئی آیتیں ہیں اس کے تناظر میں اور روشنی میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو آج میرا پہلا جو درس ہے وہ ہے اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان کیا ہے، تو وہ میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے اور اللہ تک قربت اور قرب حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کس طرح ہوگا وہ میں آج آپ کو انبیاء کے درس میں
اور اللہ کے نازل کردہ جو ان کے درس ہے اس کی تناظر میں بیان کروں گا. کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں دیانتداری سے کروں گا، میں سچائی اور نیت خلوص نیت سے کروں گا. میرا کسی سے کوئی جھگڑا یا تعصب نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی احدیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی مولاہیت، اللہ کی مشکل کشائی، اللہ کی حاجت روائی، اللہ کی غوثیت، اللہ کی بندہ نوازی، اللہ کے داتا ہونے میں، اللہ کے سمیع الدعا ہونے میں، اللہ کے انت الوہاب ہونے میں، اللہ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے میں، قدرت رکھنے میں، اللہ کی یہ تمام جو یہ میں نے بیان کی ہے اس پہ مکمل اکمل اور یقین واثق کے ساتھ ایمان ہوگا. اور یہ چیزیں آپ کسی دوسرے کو نہیں دیں گے. کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، کوئی بھی مالک اور خالق نہیں ہو سکتا. سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں، اللہ کے ہی آگے جھکتے ہیں، جھکتے تھے اور جھکتے رہے ہیں. چاہے وہ آدم تھا علیہ الصلوۃ والسلام سے، چاہے وہ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی علیہ وبارک علیہم تھے. وہ جب یہ لوگ دنیا سے پردہ کر گئے تو اب نہ محمد صلی علیہ وبارک علیہم حاضر ہیں، نہ ناظر ہیں، نہ وہ آ سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں. اب ان کی تعلیم ہی ہمارے لیے نافع بھی ہے، عرفہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. ہم نے ان کی تعلیم کو سمجھنا ہے، ان کی تعلیم کو لے کے چلنا ہے. ہم نے ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں نہیں ڈوبنا. اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے یہی گمان کیا کہ میں خود کو ظاہر کروں. تو جب خزانہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے والے کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. خزانہ جب تک چھپا ہوا ہے کسی کو خبر نہیں، جب وہ سامنے آتا ہے تو دل بھی باغ ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں. تو اللہ نے خود کی پہچان کے لیے ان نبیوں اور رسولوں کا ذریعہ اس لیے کہ اللہ نے آپ ہی میں سے بشر کی حیثیت سے تم ہی کی زبان میں ان اشخاص کو منتخب فرمایا، ان کو منصب رسالت اور منصب نبوت پر فائز کیا اور ان کو پیامبر بنا کے بھیجا. یہ اللہ کا احسان بھی ان پر ہے. یہ محسن انسانیت تو ہیں، فخر بشر تو ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقام کو اللہ کا مقام دو. یہ مقام ان کو نہ دو کہ ہم نے ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا. اللہ تو خود پہچان کروا رہا ہے. آج پوری کائنات میں دیکھیں، پہاڑ کھڑے ہیں، شجر کھڑے ہیں، دریا بہ رہا ہے، یعنی آپ بیج بوتے ہیں وہاں سے ہر چیز نکل رہی ہے. کوئی جان، ہر چیز اپنی جگہ جان رکھتی ہے. جانور ہیں، انسان ہیں، انسان سے پھر مزید تخلیق ہو رہی ہے، آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا اس کے لیے پیغمبروں کا ہونا ضروری ہے؟ پیغمبروں نے تعلیم دینی تھی آپ کو، ایک رائے راست پہ راست باز کی حیثیت سے، کھرا اور سچا ہونے کی حیثیت سے آپ کو دنیا کا ایک نظام سمجھانا تھا. لہذا وہاں پہ بھی اللہ کا ہی احسان ہے. آج ہم جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو جی رہے ہیں، اور جو ہمیں انعامات، نعمتیں، سہولتیں، زندگی کے ایام سب روز مل رہے ہیں، یہ اللہ کے صدقے سے مل رہے ہیں، یہ اللہ کی خیرات سے مل رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیل سے مل رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر و نیاز سے مل رہے ہیں. کسی اور کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ نے 6 دنوں میں جو دنیا بنائی، کائنات تخلیق کی،
تو اللہ نے کسی کے لیے نہیں کی، کسی کی خاطر نہیں کی، اس کا خود یہ مشیت ایزدی تھی کہ اب میں ایک تخلیق بناؤں، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، خود کو ظاہر کروں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک انداز ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک لہجہ ہے۔ پہلا جو آج کا میرا درس ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کہتے ہیں لا، سب سے پہلے کیوں کہتے ہو؟ الا اللہ کہہ دو، الا اللہ محمد الرسول اللہ، بات ختم۔ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ صحیح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم لا کیوں کہتے ہیں؟ لا اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ فرماتا ہے نفی کرو گے پھر میرے پاس آؤ گے، جب تم نے نفی نہیں کی تو الا اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محمد الرسول اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہہ دو۔ مگر پہلے تم نفی کرو گے، کس کی؟ اپنی ارد گرد کے ماحول کی، کائنات میں ہر چیز کی نفی کرو گے، سب کو میرے مقابلے سے کمتر کرو گے، تبھی تم میرے پاس آنا۔ محمد تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو لا کرتے ہو، الہ کرتے ہو، الا اللہ کرتے ہو، پھر کہتے ہو محمد جو ہے وہ رسول ہے اللہ کا۔ پہلے لا کر کے آتے ہو تو لا کا ورد سمجھو، لا کا مطلب سمجھو۔ یہ فقیر سمجھائے گا آپ کو کہ لا میں جب آپ ڈوبو گے تو سب سے پہلے ہر چیز کو جھٹلا دو کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے۔ یہ میں نے اختصار سے آج آپ کو ایک خطبہ دیا ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس پہ جانیں۔ کوئی چیز نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے، نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ امتی ہے، چاہے وہ صالح ہے، چاہے وہ متقی ہے، چاہے وہ خانواد رسول سے ہے، چاہے وہ اصحاب رسول سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ حسبی اللہ، قرآن میں اللہ نے فرما دیا صرف میں ہی کافی ہوں۔ پھر کہتے ہیں حسب اللہ، جمع میں بھی کہتے ہیں جب تم سب پکارو تو میں ہی کافی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں نعم الوکیل و نعم المولا، مولا بھی میں ہوں، اچھا اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ اگر نبی کی روایت تو لیتے ہو تو اللہ کے کلام کو کیوں رد کرتے ہو؟ پہلے اللہ کے کلام کو سمجھو، نبی کی بات کو وہ لو جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ روایت کرنے والے کے ذہن میں کسی وقت بھی کوئی بات آ سکتی ہے، وہ لفظوں میں آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ میں نے یہ درس لیا ہے خواب میں نبی علیہ السلام سے، ہر اتوار کا دن گزار کے شب کو، میں ہر رات جو پیر کی رات ہوتی تھی مجھے میرا نبی درس دیتا تھا، وہ درس فرماتے تھے، مجھے دین سمجھاتے تھے۔ میں بھی تو ایک راوی ہوں، میں خانواد رسول سے ہوں، آل رسول سے ہوں، اولاد بطور سے ہوں، تو میری بات پہ بھی آپ یقین کر سکتے ہیں۔ میں تو نبی کی شہادت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا جو اس وقت امت کر رہی ہے، تفرقوں میں پڑ گئی ہے، فرقوں میں پڑ گئی ہے، وہ غلط ہے۔ میں آپ کو آج سے دین سمجھاؤں گا، بس یہی میں نے کہنا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آمین۔